بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 349 ہے اور آج سورہ نساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولا تؤتوا، اور تم نہ دو، السفہاء بے وقوفوں کو، اموالکم اپنے مال، التی وہ جن کو جعل اللہ بنایا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاما گزران کا سبب، ورزقوہم اور تم انہیں کھلاؤ، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور انہیں پہناؤ، وقولو اور تم کہو، لہم ان سے، قولا معروفا معقول بات۔ ترجمہ یوں ہے، اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کم عقلوں کو پیسے کی ٹھیک ٹھاک دیکھ بھال کی سمجھ اور اسے صحیح معنی میں خرچ کرنے کا سلیقہ جب تک نہ آ جائے انہیں ان کا مال مت دو۔ دوسری بات، یتیموں کے مال میں سے انہیں کھلاؤ، پلاؤ اور پہناؤ۔ تیسری بات، ان یتیموں سے مناسب انداز میں بات کرو۔ بزرگان محترم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ پورا مال کم عقل بچوں یا عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بن جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوام اور منتظم یعنی انتظام کرنے والا بنایا ہے۔ تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کے کھلانے، پلانے اور پہنانے پر خرچ کر، اور اگر وہ مال کو اپنے قبضے میں لینے کا مطالبہ بھی کریں تو ان کو معقول بات کہہ کر سمجھا دو، جس میں دل شکنی بھی نہ ہو اور مال بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ مثلا یہ کہہ دو کہ یہ سب تمہارے لیے ہی رکھا ہے، ذرا تم ہوشیار ہو جاؤ گے تمہیں دے دیا جائے گا۔ صاحب معارف القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس تفسیر سے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان سب عورتوں، بچوں اور کم عقل ناتجربے کار لوگوں کو مال سپرد کرنے پر مال میں نقصان کا خطرہ ہے، خواہ وہ اپنے بچے ہوں یا یتیم بچے ہوں، اور خواہ وہ مال ان بچوں اور یتیموں کا اپنا ہو یا ان کے سرپرستوں کا ہو۔ پچھلی آیتوں میں چونکہ یتیموں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس آیت میں بظاہر یتیموں سے تخصیص محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں السفہاء یعنی بے عقلوں سے مراد صرف یتیم ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر سے عموم معلوم ہوتا ہے کہ چاہے بچے یتیم ہوں یا غیر یتیم ہوں یا عورتیں ہوں، اگر یہ ناسمجھ ہوں اور ان میں پیسے کے استعمال کا شعور نہ ہو، اویئرنیس نہ ہو، اور مال کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مال کو اپنی نگرانی میں رکھے اور ان پر خرچ کرے، ان کو کھلائے، پلائے، پہنائے، ان کے ضروری اخراجات پورے کرے اور ان سے مناسب اور معقول انداز میں بات بھی کرے۔
غرض کہ ان کی خیر خواہی دل میں ہو، اور صدقے دل سے جس طرح آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، بالکل اسی طرح ان کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔